السلام علیکم۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک طوائف اور شاہ اسماعیل کا واقعہ بیان کروں گی، غور سے سنیے گا۔ یہ لڑکیاں سب میاز اپنی اداؤں سے لوگوں کو گھائل کرتی مدرسہ عزیزیہ کے دروازے سے گزر رہی تھی کہ حضرت شاہ محمد اسماعیل رحمۃ اللہ کی نظر ان پر پڑ گئی۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ ساتھیوں نے بتایا، حضرت یہ طوائفیں ہیں اور کسی ناچ رنگ کی محفل میں جا رہی ہیں۔ حضرت نے فرمایا، اچھا یوں تو معلوم ہوا، لیکن یہ بتاؤ کہ یہ کس مذہب سے تعلق رکھتی ہیں؟ انہوں نے بتایا، جناب یہ دین اسلامیت کو بدنام کرنے والیاں ہیں، یہ سب اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہیں۔ حضرت نے جب یہ بات سنی تو فرمایا، مان لیا کہ یہ بد عمل اور بد کردار ہی صحیح لیکن مسلمان ہے، لہٰذا ہمیں نصیحت کرنی چاہیے کہ گناہ سے باز آ جائیں۔ ساتھیوں نے کہا، جناب ان پر نصیحت کیا خاص اثر کرے گی، بلکہ ان کو نصیحت کرنے والا تو الٹا خود بدنام ہو جائے گا۔ شاہ صاحب نے فرمایا، تو پھر کیا ہوا؟ میں تو یہ فرض ادا کر کے رہوں گا، چاہے کوئی کچھ بھی سمجھے۔ ساتھیوں نے عرض کیا کہ حضرت ان کے پاس جانا بالکل ٹھیک نہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ شہر کے چاروں طرف آپ کے مذہبی مخالفین ہیں جو آپ کو بدنام کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے۔ آپ نے فرمایا، مجھے ذرا بھر بھی پرواہ نہیں، میں انہیں نصیحت ضرور کرنے جاؤں گا۔ اس کے بعد آپ تبلیغ حق کو اصلاح کا عزم ساتھ لے کر گھر میں تشریف لائے، درویشانہ لباس زیب تن کیا اور تنہا نائکا کی حویلی کے دروازے پر پہنچ گئے اور صدا لگائی، اللہ والیو دروازہ کھولو اور فقیر کی صدا سنو۔ آپ کی صدا سن کر چند لڑکیاں آئیں، انہوں نے دروازہ کھولا اور دیکھا کہ باہر درویش صورت بزرگ کھڑا ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ کوئی گداگر فقیر ہے، سو انہوں نے چند روپے لا کر تھما دیے، لیکن اس نے اندر جانے کا اصرار کیا اور پھر اندر چلے گئے۔ شاہ صاحب نے دیکھا کہ چاروں طرف شمع اور قندیلیں روشن ہیں، طوائفیں طبلے اور ڈھولک کی تھا پر رقص کر رہی ہیں، ان کی پاسے بوں اور گھنگرو کی چھنکار نے عجیب سما بنا رکھا ہے۔ چوہی نائکا کی نگاہ جب اس فقیر پر پڑی تو اس پر ہیبت طاری ہو گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے سامنے فقیر نہیں بلکہ شاہ اسماعیل کھڑے ہیں، وہ جو حضرت شاہ ولی اللہ کے پوتے اور شاہ عبدالعزیز فی الدین قادر کے بھتیجے ہیں۔ نائکا تیزی سے اپنی کرسی سے اٹھی اور احترام کے ساتھ ان کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی، بڑے ادب سے عرض کیا اور کہا کہ حضرت آپ کو ہم سیاہکاروں کے پاس آنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے پیغام بھیج دیا ہوتا، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے۔ آپ نے آنکھیں بند کیے بغیر نامحرم سے کہا، بڑی بی، تم نے ساری زندگی لوگوں کو راگ اور سر سنایا ہے، آج ذرا کچھ دیر ہم فقیروں کی صدا بھی سن لو۔ جی سنائیے، ہم مکمل توجہ کے ساتھ آپ کا بیان سنیں گے۔ یہ کہنے کے بعد اس نے تمام طوائفوں سے کہا کہ اپنی پازیبیں اور
تلاوت فرمائی۔ آپ کی تلاوت اس قدر بچت آفرین اور پرسکون تھی کہ طوائفیں بے خود ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے آیت مبارکہ کا دلنشین ترجمہ بیان کر دیا۔ آپ کا یہ خطاب زبانوں سے کان کا خطاب نہیں تھا، بلکہ یہ دل کا دلوں سے اور روح کا روحوں سے خطاب تھا۔ یہ خطاب دراصل اس الہام ربانی کا کرشمہ تھا جو حضرت شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ جیسے مخلص درمندوں اور امت مسلمہ کے حقیقی خواہاں کے دلوں پر اترتا ہے۔ جب طوائفوں نے شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ کے نشین انداز میں سورت کی تشریح سنی تو ان کا لرزہ طاری ہو گیا۔ روتے روتے ان کی ہچکیاں بن گئیں۔ حضرت اسماعیل رحمۃ اللہ نے جب ان کی آنکھوں میں آنسو کی چھڑیاں دیکھی، انہوں نے بیان کا رخ توبہ کی طرف موڑ دیا اور بتایا جو کوئی گناہ کر بیٹھے تو اللہ سے اس کی معافی مانگ لے تو اللہ بڑا رحیم ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہ معاف بھی کر دیتا ہے، بلکہ اسے اپنے گنہگار بندوں کی توبہ سے بہت محبت ہوتی ہے۔ آپ نے توبہ کے اتنے فضائل بیان کیے کہ ان کی سسکیاں بن گئی۔ کسی ذریعے سے شہر والوں کو اس کی خبر ہو گئی۔ وہ دوڑے دوڑے آئے اور مکانوں کی چھتوں، دیواروں اور چوکوں اور گلیوں میں کھڑے ہو کر بحث سننے لگے۔ شاہ صاحب نے انہیں وضو کرنے اور 2 رکعت نوافل ادا کرنے کی ہدایت کی۔ راوی کہتا ہے جب وہ وضو کر کے 2 رکعت نماز کے لیے کھڑی ہو گئی اور نماز کے دوران سجدے میں گر گئی تو حضرت نے ایک طرف کھڑے ہو کر اللہ کی طرف ہاتھ پھیلا دیے اور عرض کیا، اے مقلب المقلوب، اے مصرف الاحوال، اے میرے پیارے اللہ، میں تیرے حکم کی تعمیل میں اتنا ہی کر سکتا تھا۔ یہ سجدوں میں گری ہیں، تو ان کے دلوں کو پاک کر دے، ان کے گناہوں کو معاف کر دے۔ بے شک تو غفور و رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، اور انہیں آبرومند بنا دے۔ تیرے لیے کچھ مشکل نہیں، ورنہ تجھ پر کسی کا زور نہیں۔ میری فریاد تو یہ ہے کہ انہیں ہدایت فرما، انہیں نیک بندوں میں شامل فرما۔ ادھر شاہ صاحب کی دعا ختم ہوئی، ادھر ان کی نماز وہ اس حال میں اٹھی کہ دل پاک ہو چکے تھے۔ اب شاہ صاحب نے نکاح کی فضیلت بیان کرنا شروع کر دی۔ اس قدر خوش اسلوبی سے بیان کیا کہ تمام طوائفیں گناہ کی زندگی پر افسوس کرنے لگی اور نکاح پر راضی ہو گئی۔ چنانچہ ان میں سے جوان طوائفوں نے نکاح کروا لیے، اور جو زیادہ عمر والیاں تھیں انہوں نے گھروں میں بیٹھ کر محنت مزدوری سے گزارا کرنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں ان میں سب سے زیادہ خوبصورت موتی نامی خاتون تھی۔ جب اس کے سابقہ جاننے والوں نے شریفانہ حالت، سادہ لباس میں مجاہدین والے گھوڑوں کی چکی پر دال پیستے دیکھا تو انہوں نے پوچھا، وہ زندگی بہترین تھی یا پھر یہ زندگی بہترین ہے؟
جس میں تیرے ہاتھوں پر چھالے پڑے ہوئے ہیں۔ وہ کہنے لگی، اللہ کی قسم، مجھے گناہ کی زندگی میں کبھی اتنا لطف نہ آیا جتنا مجاہدین کے لیے چکی پر دال ڈلتے وقت ہاتھوں پہ ابھرتے ہوئے چھالوں میں کانٹے چبھو کر پانی نکالنے سے آتا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، گناہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، اور جب تک یہ دروازہ کھلا ہے اللہ تعالیٰ تمام دنیا کے مسلمانوں کے گناہ معاف کرتا رہے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کر دیں اور گناہوں سے جتنا ہو سکے بچ جائیں۔ تو اللہ ہمیں ہدایت دے نیک کام کرنے کی، 5 وقت کی نماز پڑھنے کی اور گناہوں سے دور رہنے کی۔ تو کیسی لگی آپ کو میری ویڈیو؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔